دوستوں آج شب بارات کی رات جو شخص بھی صرف یہ 8 نفل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کی تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ بس آج یہ 8 نفل پڑھنے کا اہتمام کر لینا۔ اللہ والوں، آج کی رات تمام راتوں سے افضل رات ہے، کیونکہ آج شب بارات کی رات ہے۔ آج اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ اللہ والوں، اگر کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ آج میرا دربار کھلا ہوا ہے اور مجھ سے جو شخص بھی مانگنا چاہتا ہے وہ آئے مانگے، اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے گا، تو دوستوں عوام الناس کا اس کے دربار میں رش لگ جائے گا۔ اور یہاں تو جس کا دربار سجا ہوا ہے وہ دربار اللہ رب العالمین کا ہے، تو سوچیں میرے رب کی بادشاہت تو تمام جہانوں پر ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے، وہ کل کائنات کا رب ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو دوستوں آج شب بارات کی رات آپ لوگوں نے یہ 8 نوافل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو شخص بھی آج صرف یہ 8 نفل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کی ہر نصیب، اس کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ جو شخص بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کو کامیاب بنا دیں گے۔ اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا اللہ پاک اس کو ضرور دے گا۔ دوستوں آج 15 شعبان شب بارات کو 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لو۔ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج اللہ وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ سے تمنا کی۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستوں میں بات کر رہا ہوں 15 شعبان شب بارات کی۔ چند دن پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت کا وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اور آپ نے اسی طرح آگے اپنے دوست احباب ملنے والوں کو جن تک یہ ویڈیو پہنچا سکتے ہیں ویڈیو پہنچائیں، لیکن آپ نے ان کو بتانا ضرور ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ایک سمندر دیکھا جس کے مقدر کو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے پر کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے ہر ایک پر سے ہر 70 قطرے قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے کہ جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے۔ اور آج جو شب بارات کے نوافل آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 15 شعبان شب بارات اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھروانا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی،
बास रातों को बास रातों पर फजीलत अता फरमाई, बाज बंदों को बाज बंदों पर फजीलत अता फरमाई। तमाम नबियों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज्यादा फजीलत अता फरमाई। इस तरह बास रातें हैं, बास अय्याम हैं, फजीलत वाली रातों में सबसे शब कदर है, शब बारात है, शब मेराज है, शब ईद है। ये रातें अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं, ये कबूलियत वाली घड़ियां हैं। इन कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा हाथ फैलाकर रब्बे करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, उसे गैब से अता किया जाता है। और ये उम्मत मोहम्मदी, ये अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। और दिनों में यौम आशूरा बास फजीलत है। इन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए। और ईमान वालों का ये तकाजा है कि जब इस तरह की रातें आती हैं, वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बनने के लिए वो इन रातों में ये काम जरूर करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो आपको कोशिश करें इस दिन रोजे का एहतमाम कर लें, अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। और अगर आप रोजों का एहतमाम नहीं कर सकते तो कम अज कम जिंदगी में सिर्फ एक बार इस तरह ये नवाफिल जरूर पढ़ें। इस रात के जो नवाफिल हैं खास वो बताने जा रहा हूं, शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हजरत सलमान फारिसी बयान करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शबान में एक दिन और एक रात है, जो शख्स इसमें रोजा रखे और कयाम करे तो गोया उसको 100 साल के रोजों के रखने के बराबर और 100 साल शबे बेदारी यानी 100 रातें जागने की इबादत का सवाब मिलता है। और ये माह शाबान की 15 तारीख है। दोस्तों, शाबान में एक रात ऐसी है, इसमें एक नेक अमल करने वाले को 100 साल की नेकियों का सवाब मिलता है। और इसी तरह ये वो बाबरकत रात है जिसमें आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं। इसके बाद कुछ तस्बीहात पढ़नी होंगी, वो भी आपने इसी जगह बैठे बैठे पढ़नी है। नवाफिल का बिल्कुल आसान सा तरीका है। याद रखिएगा, दीनी कामों में हमेशा आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस खास अमल को घर घर तक पहुंचाना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं वो नियत। आपने इन नवाफिल की नियत कैसे करनी है, फिर इसका वक्त बताऊंगा, फिर इसका तरीका बताऊंगा। उसके बाद वहीं बैठे बैठे आमाल और तस्बीहात कौन सी पढ़नी है, इनका तरीका भी आपको बताऊंगा। अब जरा ध्यान और तवज्जो से सुन लें। आप अपने घर में बैठे हैं या मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कोशिश करें ये नफली इबादत आप अपने घर में करें। खवातीन अपने घर में करें, मर्द हजरात मस्जिद में करना चाहते हैं तो मस्जिद में कर लें, अगर घर में करना चाहते हैं तो घर में कर लें। इसकी तरतीब और तरीका कार बिल्कुल आसान सा है। आपने समझना ये है, आपने ये कितनी रकतें पढ़नी है, 2 पढ़नी है या 4 पढ़नी है। बाज लोग 4 इकट्ठी भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपने सिर्फ 2-2 रकतें करके पढ़नी है, यानी कि 2 रकत नमाज नाफिल इस रात इस तरह आप नियत कर सकते हैं और हाजत का इरादा भी कर सकते हैं। ये मोहताजी से बचने का नुस्खा बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 15वीं रात भी आ चुकी है। इस रात को आपने हरगिज जाया नहीं करना। इस रात की फजीलत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस रात को जो बंदा अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना ज्यादा अजर अता फरमाना चाहे अता फरमाएगा। इसके अजर का अंदाजा इंसान के बस में नहीं है। ये रात इंतहाई बरकत वाली रात है। मौता इमाम मालिक में है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतने कम उम्री में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस आपको फजीलत वाली रातें और फजीलत वाले दिन अता फरमाए, जिनमें से एक रात शबे बारात है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया वो सारी खैर से महरूम रह गया, और इस रात को भलाई से वही शख्स महरूम रह सकता है जो वाकयात महरूम हो। यह हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करने का मकसद ही यही था कि जैसे हालात जा रहे हैं, लोगों ने इस्लाम से मुंह फेर लिया है, लोगों ने सोशल मीडिया को इख्तियार कर लिया है, शर्म व हया आंखों से खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे भाई हैं, मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं, ऐसी माएँ हैं जो अपनी सारी रात को इबादत में गुजारती हैं। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि इस रात को हरगिज जाया मत कीजिएगा। साल में ये रात सिर्फ एक मर्तबा नसीब होती है,
اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس رات کو بھی خواب غفلت میں گزار دیا، تو پھر ہمیں کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، تو پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ دوستو، یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ رات ہمیں نصیب کی ہے، اس رات اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، آج موقع ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اس رات ویسے تو بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھنی چاہتی ہیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا عمل آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرنا۔ اور یہ 8 نوافل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کر لیں، سلام پھیر لیں، پھر دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنی ہے۔ آپ یہ 2 نوافل کی جو آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے۔ وہ نیت یہ ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ کے واسطے منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل آپ نے اسی طریقے سے نیت کرنی ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آخری 2 نوافل کی نیت بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول 3 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا، آسان سا، سادہ سا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، جس کو جو چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پھر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پڑھے بھی ہوں گے اور آپ پڑھتے بھی رہتے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بد قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چپل بل کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے، اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد
ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ الصمد پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ نے اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ آج آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر 8 نوافل 2 کر کے ادا کر لیں، اس کے بعد 100 بار اللہ الصمد کا ورد کر لیں، اس کے بعد 100 بار اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھ لیں، تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ مسکین بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگیں گے، اے میرے پاک پروردگار میرے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی کی دعا مانگنے کے بعد آپ نے حاجت کے لیے دعا مانگے، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کی دعا مانگے، امن و سکون کی دعا مانگے، پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگے، جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ آپ وہ دعا اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگے، یقین جانے کہ یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے۔ تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیں اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کی حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکت والی سعادت والی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی ہی نہ رہے۔ اے میرے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس ماہ مبارکہ کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا نمازی بنا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔